خواتین و حضرات، میر درد کے ان حمدی اشعار کے ساتھ آج کی محفل میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ دسمبر کی اس گہما گہمی میں وقت نکال کر آپ تشریف لائے، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ جس ہستی کو ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے جمع ہوئے ہیں وہ 12ویں صدی ہجری یعنی 18ویں صدی عیسوی کے نام پر صوفی بزرگ اور شاعر ہوئے ہیں، جن پر ہماری فکری غور کیجیے گا کس کس چیزوں کے اوپر ان کا اثر ہوا ہے کہ جن پر ہماری فکری، شعری اور عربی روایت فخر کرتی ہے۔ آپ کی پیدائش 13 ستمبر 1721 میں دہلی میں ہوئی۔ آپ کی ماں کا نام بخشی بیگم تھا، آپ کے والد خواجہ ناصر تھے جو اندلی تخلص کرتے تھے۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے نالائے اندلی۔ میر درد کے 2 بھائی تھے، ایک کا انتقال 19 سال کی عمر میں ہی ہو گیا اور دوسرے خواجہ محمد میر جو اثر تخلص کرتے تھے، اور وہ جو مشہور مثنوی خواب و خیال ہے وہ آپ ہی کی ہے۔ میر درد کی زندگی اور شاعری پر ان کے والد خواجہ ناصر کی تعلیم و تربیت کا بہت اثر ہے، اس لیے خواجہ ناصر کا کچھ ذکر کرنا مناسب سمجھتی ہوں۔ خواجہ ناصر کا خاندان، ان کے آبا و اجداد بخارا سے ہندوستان تشریف لائے تھے اور صوفیوں کے نقش بند سلسلے سے وابستہ تھے۔ یہ ایک مشہور صوفی سلسلہ ہے نقش بند کا۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ بہت محمد طاہر نقش بند اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں اپنے چھوٹے بھائی اور 2 بیٹوں کے ساتھ ہندوستان آئے۔ چونکہ مغل بادشاہ بھی نقش بند سلسلے سے عقیدت رکھتے تھے، سو اورنگزیب نے اس خاندان کو بڑی عزت اور احترام سے نوازا۔ خواجہ طاہر کو شاہی منصب دینا چاہا مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور آپ تو واپس وطن چلے گئے، مگر بھائی فتح اور آپ کے 2 بیٹے صالح اور یعقوب دہلی میں رہے۔ ان دونوں بھائیوں کی شادی اورنگزیب نے اپنے بھائی مراد کی 2 بیٹیوں سے کی اور چاہتے تھے کہ فتح اللہ کی شادی بھی شاہی خاندان میں ہو، لیکن آپ نے وہ منظور نہیں کیا اور نقش بند خاندان میں شادی کی اور ان کے بیٹے ظفر اللہ خان میر درد کے دادا جو اعلیٰ شاہی منصب پر فائز رہے۔ غرض خواجہ ناصر اور میر درد کا تعلق شاہی خاندان سے رہا، ظاہر آرام و آسائش کی زندگی انہوں نے گزاری، لیکن خواجہ ناصر کی طبیعت اور ان کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ تھا۔ ان کی طبیعت میں قلندری اور درویشی رچی ہوئی تھی، سو شاہی منصب چھوڑ کر محمد زبیر اور شاہ سعد اللہ کے مرید ہو گئے۔ ان بزرگوں کی صحبت نے آپ کو روحانیت کی انتہائی بلندیوں سے ہمکنار کر دیا۔ غرض خواجہ ناصر ایک باصفا صوفی، ایک خدا رسیدہ بزرگ اور ساتھ ہی ایک بہت بلند پایا منصب بھی رہے ہیں۔ یہی سب اوصاف ہمیں میر درد میں ملتے ہیں۔ میر درد نے اپنے باپ ہی سے زیادہ تعلیم حاصل کی اور دنیاوی علم آپ نے وقت کے بڑے عالموں سے حاصل کیا۔ ان میں سے ایک خان آرزو ہیں جو فارسی کے عالم تھے اور میر تقی میر کے ماموں۔ درد نے بھی کچھ عرصے شاہی ملازمت کی، آپ نے گھڑسواری اور تیراندازی وہ سب جانتے تھے، آپ سپاہی کے اس میں رہے، مگر بہت جلد ملازمت چھوڑ کر 29 سال کی عمر میں گوشہ نشین ہو گئے اور خود اپنی کتاب نالائے درد میں لکھتے ہیں کہ ابھی عالم جوانی باقی تھا کہ اس فانی اور ناپائیدار دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا اور 29 سال کی عمر میں جامع فقیری پہن لیا۔ یہ ان کے الفاظ۔ آپ نے جامع فقیری پہننے کی خاطر سے نہیں پہنا تھا، بلکہ آپ سچے معنوں میں سالک تھے، صوفی تھے۔ صبر اور قناعت نے آپ کے کردار میں پختگی پیدا کرتی تھی۔ آپ کا اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور اس کا ثبوت ہمیں اس وقت بھی ملتا ہے جب مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا تھا، جس کا تذکرہ ہم نے میر تقی میر کی محفل میں بہت تفصیل کے ساتھ کیا تھا کہ ایک طرف تو اندرونی انتشار تھا اور دوسری طرف نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دلی والوں کی زندگی عذاب کر دی تھی۔ رعایا بدامنی اور بدحالی کے ہاتھوں پریشان تھی، مالی بے بسی کے ساتھ ساتھ جان اور عزت بھی خطرے میں تھی، آبادیاں ویران ہونے لگی،
جس کا نقشہ میر درد نے یوں کھینچا ہے کہ گزروں ہوں جس خرابے پہ کہتے ہیں وہاں کے لوگ، گزروں ہوں جس خرابے پہ کہتے ہیں وہاں کے لوگ، کہ کوئی دن کی بات یہ گھر تھا یہ باغ تھا۔ اور یہ ہم اپنے ہاتھوں سے بھی آج دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزروں ہوں جس خرابے سے کہتے ہیں وہاں کے لوگ، ہے کوئی دن کی بات کہ یہ گھر تھا یہ باغ تھا۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ تجھے درد کیوں کہ سناؤں میں، نہ خدا کسی کو دکھا دے، تجھے درد کیوں کہ تجھے درد کیوں کہ سناؤں میں، نہ خدا کسی کو دکھاوے یہ، جو کچھ اپنے جی پہ گزرتی ہے، کہوں کیا کہ اس کا بیان نہیں، کہوں کیا کہ اس کا بیان نہیں۔ ایسے شوریدہ حالات میں عمرہ اور شرفا کے گھرانے شہر چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے۔ شعراء میں خان آرزو، رفیع سودا، میر تقی میر، جن کے لیے دلی کے کوچے اور آپ مصور تھے، آپ سب نے لکھنؤ کا رخ کیا، مگر میر درد کے پایا استقلال میں جنبش نہ ہوئی۔ یہ مرد درویش آخری دم تک دہلی ہی میں رہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے لفظوں میں، جو سجادہ بزرگوں نے بچھایا اسی پر بیٹھے رہے۔ اورنگزیب کی بہو مہر بیگم نے کہلا بھیجا کہ قلعے میں 2 محل خالی ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ کی بالادری شہر سے کافی دور تھی تو وہاں زیادہ خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے کہلا بھیجا کہ آپ قلعے میں 2 محل خالی ہیں، آپ تشریف لے آئیں، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ اور لوگ سب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور ان نازک حالت میں اپنے بلند اخلاق اور روحانی تجربوں سے لوگوں کے مزاج کو بدلا، اخلاق کو بلند کیا اور زندہ رہنے اور زندگی کے اعلیٰ اقتدار کو اپنانے کا درس دیا۔ ڈاکٹر بریلوی کے لفظوں میں، ان لوگوں میں جو احساس شکست کا شکار ہو چکے تھے، جب اتنی بربادی آپ کے شہر میں ہو تو انسان دل شکستہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو احساس شکست کا شکار ہو چکے تھے، فراری ذہنیت جن کا مزاج بن گئی تھی اور ان میں زندہ رہنے کا حوصلہ پیدا کیا، یہ اس زمانے کے زوال آشنا ماحول میں انسانیت کی بہت بڑی خدمت تھی۔ ہر مہینے کی 2 تاریخ کو آپ کی بالادری میں محفل سما ہوتی تھی، جس میں خاص و عام بڑی تعداد میں شرکت کرتے تھے اور موسیقی کے اعلیٰ فنی مظاہروں سے محظوظ ہوتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی بادشاہ وقت بھی وہاں پر شرکت کرتا تھا، وہ بھی تو بیچارہ دیکھ رہا تھا۔ اس پرآشوب زمانے میں لوگوں کا یوں مل بیٹھنا اور دل و دماغ کے لیے باعث سکون تھا۔ یہاں اس بات کا بھی ذکر کرتی چلوں کہ خواجہ ناصر کے مرشد سعد اللہ جو گلشن کا خلوص کرتے تھے، موسیقی کے بہت بڑے ماہر تھے، یہاں تک کہ آپ خسرو ثانی کہلاتے تھے۔ خسرو ثانی کہنا بہت ہی بڑی بات ہے۔ ان کی صحبت کا اثر خواجہ ناصر اور میر درد دونوں پر بہت پڑا۔ درد کا شمار اپنے وقت کے بڑے موسیقار میں ہوتا ہے، اور موسیقی سے آپ کی دلچسپی صرف لذت گوش کی حد تک نہ تھی، بلکہ آپ نے دیگر علوم کی طرح اصول اور قواعد سیکھے تھے اور عملی طور پر بھی آپ مشق کرتے تھے۔ جس مہارت سے درد مختلف راگوں اور ان کے نشیب و فراز کو ادا کرتے تھے، اس وقت کا مشہور گویہ فیروز خان بھی حیرت میں پڑ جاتا تھا۔ موسیقی کے علم کے ثبوت میں آپ کا یہ شعر میں پیش کرتی ہوں کہ خلق میں ہے پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم۔ یہ تو ان کا صوفانہ درویشی جو تھے۔ خلق میں ہے پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم، تال کی گنتی سے باہر جس طرح روپک میں سام۔ یہ جو لوگ موسیقی سمجھتے ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ خلق میں ہے پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم، تال کی گنتی سے باہر جس طرح روپک میں سام۔ اور انسان کی زندگی میں موسیقی کا کیا مقام ہے، وہ اس شعر اس طرف اشارہ کیا ہے
کہ اے درد اس جہاں میں آ کر صدائے غیب، اے درد اس جہاں میں آ کر صدائے غیب بے پردہ ہوئے، صدائے غیب پردہ ہوئے جس سے وہ پردہ ہے ساز کا۔ ذرا سے الفاظ اس طرح سے غور کیجیے گا کہ اے درد اس جہاں میں آ کر صدائے غیب بے پردہ ہوئے جس سے وہ پردہ ہے ساز کا، کہ ساز کے پردے پہ جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں تو آپ کو صدائے غیب آتی ہے۔ اسی طرح کا ایک شعر میر خسرو کا بھی ہے، بڑا دلچسپ شعر ہے وہ، حالانکہ فارسی میں ہے، پر اس میں یہ آپ نے اس طرح سے کہا ہے کہ جب انسان کے جسم میں روح پھونکی جا رہی تھی تو اس نے جانے سے انکار کر دیا، اور جب موسیقی کا ماحول ہوا تو خاموشی سے اس کے جسم میں چلی گئی۔ یہ موسیقی کا درد، خیال، شنگی، دھپت وغیرہ راگ میں گانے کی چیزیں بھی تصنیف کرتے تھے نا، شعر و شاعری کے علاوہ یہ بھی سب کرتے تھے، اور جنہیں پیشہ ور گانے والے لے جاتے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی میر اثر اپنی مشہور مثنوی خواب و خیال میں لکھتے ہیں کہ راگ ہر ایک جدا ہے بے شک، راگ ہر ایک جدا ہے بے شک، پر اثر میں سبھی دیپک، دیپک بہت مشہور راگ مانا جاتا ہے۔ راگ ہر ایک جدا ہے بے شک، پر اثر میں ہے سبھی دیپک، حضرت درد کے بنائے خیال، کیا کہوں کیا کریں دل کا حال، تان ہر ایک جان لیتی ہے، تان ہر ایک جان لیتی ہے، غیر لذت دلوں کو دیتی ہے، اور لطف بولوں کا جان لے ہے جدا، لطف بولوں کا جان لے ہے جدا، ہے دل و جان ہر طرف سے فدا۔ درد شاعر اور موسیقار کے ساتھ ساتھ پائے کے مصنف بھی تھے۔ آپ نے 11 کتابیں تصنیف کی ہیں، اور ایک فارسی کا اور ایک اردو کا دیوان بھی۔ اردو دیوان کے علاوہ وہ سب کتابیں فارسی میں ہیں، اور زیادہ تر سب تصوف کے موضوع پر ہیں، اور ان میں سے علم الکتاب آپ کی ایک شاہکار کتاب مانی جاتی ہے۔ اردو کا دیوان بہت مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے، صرف 1500 اشعار ہیں، جو کہ اس زمانے کے لوگوں کے حساب سے تو مختصر ترین ہے بلکہ، مگر اور کیونکہ آپ نے کہا تو بہت تھا، مگر بعد میں خود اپنے کلام کا انتخاب کیا اور بیشتر اشعار قلم زد کر دیے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو کلام ہے وہ بہت ہی بلند اور فصیح ہے، بہت ہی بلند اور فصیح ہے، اور اتنا سلیس ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل کو بہت ہی اثر کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اس عہد میں شعر کو جاننے اور پرکھنے کا اعلیٰ معیار قائم ہو چکے تھے، خاص طور سے غزل نے اس زمانے میں بہت ترقی کی تھی، اور حسن اور عشق کے اظہار میں اعلیٰ انسانی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ میر، مرزا سودا، مصفی، ان سب کا کلام اس کا اچھا ثبوت ہے۔ غزل کے مضامین میں بھی وسعت بہت پیدا ہوئی ہے نا، خالی پہلے حسن و عشق کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا جانے لگا، اور میر درد نے تصوف کے رنگ کو غزل میں نمایاں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ نے کیا، کہ تصوف کے رنگ کو غزل میں نمایاں کیا، اور خود آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ کا یہ شعر ہے کہ پھولیں گے اس زبان میں گلزار معرفت، پھولیں گے اس زبان میں گلزار معرفت، یام زمین شعر میں یہ تخم بو گیا، تخم ہے نا بیج، اور اس لیے کہا نا کہ پھولیں گے اس زبان میں گلزار معرفت، کیونکہ فارسی میں تو پہلے سے ہی نا صوفیانہ کلام موجود تھا۔ پھولیں گے اس زبان میں گلزار معرفت، یام زمین شعر میں یہ تخم بو گیا۔ چونکہ آپ کا زیادہ تر کلام تصوف کا رنگ لیے ہوئے ہے، اس لیے اس بنا پر اکثر لوگوں نے آپ کو صوفی شاعر کہا ہے، لیکن وہ صحیح نہیں، کیونکہ آپ صوفی تھے، درویشانہ اور فقیرانہ زندگی آپ نے گزاری ہے، مگر آپ کے کلام میں عشق مزاجی پر بھی بہت اشعار ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر مدت ہوئی کہ ویسی عنایات رہ گئی، مدت ہوئی کہ ویسی عنایات رہ گئی، اب گاہ گاہ سیدھی ملاقات رہ گئی۔
اور گاہ گاہ سیدھی ملاقات رہ گئی، اور بازی بدی تھی ان میں میری چشم تر کے ساتھ، بازی بدی تھی ان میں میری چشم تر کے ساتھ، آخر کو ہار ہار کے برسات رہ گئی، ہار ہار کے برسات رہ گئی۔ اور یہ شعر غزل کا ہے، آپ کو دل تھام کے سننا ہوگا کہ جب کہ پہلو سے یار اٹھتا ہے، جب کہ پہلو سے یار اٹھتا ہے، درد بے اختیار۔ جب کہ پہلا، اب آپ دیکھیے کیا ہے اس میں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایک لفظ مشکل نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، سیدھی سی بات ہے، لیکن کیسی دل کو لگتی ہے کہ جب کہ پہلو سے یار اٹھتا ہے، درد بے اختیار۔ آپ نے موسیقی اور شاعری ایک ہنر کی حیثیت رکھتے ہیں نا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ شاعری ایسا کمال نہیں جس کو مرد آدمی اپنا پیشہ بنائے اور اس پر ناز کرے، البتہ انسانی ہنر میں سے ایک ہنر ہے، بشرط کے صلہ حاصل کرنے اور در بدر پھرنے کا آلہ نہ بنے، اور مدح اور ہجوی دنیا کمانے کی گنا کا ہے، ورنہ گداگری کی ایک صورت ہے۔ آپ نے نہ کبھی کسی کی ہجو کی، نہ کسی کی شان میں قصیدہ کہا، شعرا کی اور اچھے کلام کی قدر کرتے تھے۔ اپنی کتاب شمع محفل میں لکھتے ہیں کہ دل بے اختیار چاہتا تھا کہ دل پر جو معارف تازہ وارد ہوتے ہیں ان کو سخن فہم نکتہ سنجوں کے سامنے پیش کروں، یہ ہر شاعر کی خواہش ہوتی ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ دل بے اختیار چاہتا تھا کہ دل پر جو معارف تازہ وارد ہوتے ہیں ان کو سخن فہم اور نکتہ سنج کے سامنے پیش کروں اور ان سے ہم کلام ہوں۔ کلام مربوط جو ملا جلا عجب لذت رکھتا ہے اور دل کو شگفتہ کر دیتا ہے۔ بہت ممکن ہے انہی باتوں سے ہر مہینے کی 10 تاریخ کو آپ کے گھر میں محفل مشاعرہ منعقد ہوتی تھی، وہ ان کے ابا خواجہ ناصر کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، جس میں اور شعراء کے ساتھ میر تقی میر بھی شرکت کرتے تھے، جس کا ذکر میر نے اپنی کتاب ذکر میر میں کیا ہے۔ اور یہ بات لکھی ہے، میر نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک محفل میں میر درد نے ان سے کہا کہ محمد تقی تو میر مجلس ہوگا۔ انہوں نے فارسی میں یہ سارا کچھ لکھا ہے کہ انہوں نے میر درد نے میر تقی سے کہا کہ محمد تقی تو میر مجلس ہوگا، اور میر کا اعتقاد ہے کہ میرے کلام کی شہرت انہی کی دعاؤں کے فیض سے ہے۔ میر نے اپنی کتاب نکات الشعراء میں میر درد اور خواجہ ناصر کا ذکر بڑے احترام سے کے ساتھ کیا ہے، اور اس بات کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا ہے جب میر درد نے ان سے کہا کہ اب یہ محفل مشاعرہ تم اپنے گھر رکھا کرو۔ غرض ان بزرگوں کے آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے، اس کو خاطر میں رکھتے ہوئے میں اپنی بات میر تقی میر کے ان الفاظ پر ختم کرتی ہوں جو آپ نے میر درد کے لیے کہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، اور یہ میر کے الفاظ ملاحظہ ہو کتنا خوبصورت لکھا ہے کہ درد تخلص ہے۔ آپ چمنستان سخن کی بہار اور فن کے گلستان کے خوش الحان اندلیب ہیں۔ آپ چمنستان سخن کی بہار اور اس فن کے گلستان کے خوش الحان اندلیب ہیں۔ آپ کے الفاظ صبح کی زلفوں سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ ریختہ کے زبردست شاعر ہیں اور اس کلام میں وہ دوسروں سے بے نیاز ہیں، ہے نا، اور یہ میر کے الفاظ ہیں نا جو خود بہت بڑا شاعر ہے، کہ آپ کے الفاظ صبح کی زلفوں سے زیادہ حسین ہیں، ریختہ کے زبردست شاعر ہیں اور اس کلام میں وہ دوسروں سے بے نیاز ہیں، نہایت خوش اخلاق اور عمدہ دوست ہیں، خود بزرگ ہیں اور بزرگ زادے ہیں، نہایت ساحل جوان ہیں اور فقیر کو ان کی خدمت میں ایک خاص بندگی حاصل ہے نا۔ اچھا چمنستان سخن کی بہار اور اس فن کے گلستان کے خوش الحان اندلیب ہے۔ خواتین و حضرات، 66 سال کی عمر میں
24 सफ़र 1199 हिजरी के मुताबिक 11 जनवरी 1780 जुमा के रोज़ सुबह सादिक के वक्त ये अंजलि परवास है। ये कहता हुआ कि दश्ते अदम में जाके निकालूंगा जी का गम, दश्ते अदम में जाके निकालूंगा जी का गम, कुंजे जहां में खोल के जी मैं न रोक सका। मरता नहीं हूँ कुछ मैं उस सख्त दिल के हाथों, पिसता हूँ आप अपने कमबख्त दिल के हाथों, और हिम्मत रफीक हो तो फख्र सल्तनत है। शर्म कि हिम्मत अगर दोस्त है, हिम्मत रफीक हो तो फख्र सल्तनत है, आता है हाथ यानी या तख्त दिल के हाथों, आता है हाथ यानी या तख्त दिल के हाथों। और ये शेर सुनिए, बहुत ही बेहतरीन है कि शोलाए दिल को हर घड़ी ए दमे यास मत बुझा, शोलाए दिल को हर घड़ी ए दमे यास मत बुझा, अपनी बिसात में तो यहाँ यही एक चिराग, अपनी बिसात में तो यहाँ यही एक चिराग।